ناظرین السلام علیکم. پروگرام آج کل میں ہوں آپ کا میزبان نور چمتری. خواتین حضرات, آج کے پروگرام میں ہماری خاص ریکویسٹ پہ ہمیں ٹائم دیا ہے رانا عبدالجبار صاحب, جو ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور جنوبی پنجاب کی سیاست میں بہت اہم رول پلے کر رہی ہیں, اور بڑا ایک زبردست انہوں نے کام کیا. الیکشن کمیشن میں انہوں نے ایک اپلیکیشن پٹ کی ہوئی تھی, الیکشن جو 2013 کے ہوئے تھے, اور ان کا حلقہ ہے 196. ہم سب بہت شکریہ پاک نیوز کے لیے آپ نے ٹائم دیا جی. بہت شکریہ صاحب. آج کل کافی مصروفیات ہو گئی جی, دھرنے کی تیاری ہو رہی ہے جی, دھرنا مرنا سارا یہ تو چل رہا ہے جی. چل رہا ہے. اچھا, ہمارے ویورز کے لیے جی, جو آپ کا مین الیکشن ہوا تھا 2013 کا, اس میں آپ نے کیس پٹ کیا ہوا تھا جو وحید ارائیں جو وننگ ایم پی اے تھے ان کے لیے. کچھ اس بارے میں بتائیں گے کہ جی وہ کیس ایکچوئل تھا کیا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو وہ کلیئر نہیں ہے کہ جی وہ کیس کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترین صاحب, میں آپ کا, آپ کے چینل کا, آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. گزارش یہ ہے کہ 2013 میں الیکشن تھا, 11 مئی 2013. میں پاکستان تحریک انصاف PP 196 سے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ MP A کا امیدوار تھا, اور یقیناً 11 مئی کا الیکشن میں نے جیتا. اب بدقسمتی سے جب میں رزلٹ لینے کے لیے گیا اپنا, کیونکہ میرے پاس فارم 14 جو ہے وہ موجود تھے, اور اس کے مطابق میں 3500 ووٹوں سے جیت رہا تھا. اوکے, جو میرے پاس ریکارڈ تھا. جب میں RO کے پاس گیا تو مجھے اس نے کہا کہ جی ہمارا جو ہے یہ کوئی کمپیوٹر میں پرابلم آ گیا ہے اور آپ ویٹ کر لیں. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اس میرے حلقے کے لیے پرابلم آیا. آپ نے ہمارے ساتھ NA میں PP 195 آتا ہے, 196 آتا ہے, دونوں حلقوں کا رزلٹ آتا ہے, تو NA کا رزلٹ بنا. خیر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بہرحال مجھے انہوں نے کہا جی ویٹ کریں. ٹھیک ہے, میں نے ویٹ کیا, پورا دن ویٹ کیا, پوری رات ویٹ کی, اگلا دن پورا ویٹ کیا. میں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ساتھ لے کے گیا. میں نے کہا جی میرا رزلٹ جو ہے جو بھی ہے تو مجھے یہ رزلٹ نہیں دے رہا. خیر وہ بھی گئے, انہوں نے بھی کہا کہ بھائی رزلٹ آپ کیوں نہیں دے رہے ان کو. انہوں نے کہا جی وہ بس وہ سافٹ ویئر کا پرابلم آ گیا اور یہ ہوا وہ ہوا, آئیں بائیں شائیں ایسے جو ہے نا جی. بہرحال وہاں پہ دو کوئی فارنر بیٹھے ہوئے تھے, کوئی جو آبزرو کر رہے تھے, تو ان کو وہ کہتا ہے کہ یہ مسٹر رانا عبدالجبار اور مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ MP ہیں, یہ جیت تو گئے ہیں لیکن تھوڑی سی لیڈ سے جیتے ہیں. میں نے کہا جی میں 1 ووٹ سے بھی جیتا ہوں, مجھے رزلٹ تو مجھے دیں. خیر مختصر یہ کہ جی رزلٹ جو ہے میرا 14 تاریخ رات 12 بجے کے بعد مجھے دیا گیا. 11 کو الیکشن تھا, 14 کو دیا. 14 کی رات 12 بجے کے بعد, یعنی کہ 15 کو آپ کو, یعنی 15 میں چلا گیا. ڈیٹ اس پہ 14 کی ڈلی ہوئی ہے. صحیح. ریکارڈ جو ہے وہ 14 کا ہے, اس پہ سگنیچر جو ہیں, لیکن 12 بجے کے بعد رات جو ہے نا جی. صحیح. جب میں نے رزلٹ دیکھا تو میں اس میں کوئی 2-2.5 ہزار ووٹوں سے مجھے ہرا دیا. اوکے. میں نے کہا یار میرے پاس جو رزلٹ ہے اس میں تو میں جیتا ہوا ہوں, یہ کیا ہے. میں نے رزلٹ غور سے پڑھا. اب اس میں وہ کہتے ہیں نا جی کہ بے ایمانی کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے. اب ان سے جو مسٹیک ہوئی, میرا یہ گھر کا پولنگ اسٹیشن ہے جہاں میرا اپنا ووٹ بھی ہے, میرے فیملی کے ووٹ بھی ہیں. چلیں کسی نے نہ دیا ہو, میری فیملی کے ووٹ تو ہو سکتے ہیں نا جی, میرا اپنا ووٹ ہے. یہ پولنگ اسٹیشن جو ہے یہ 0-0 کر دیا. میرے پاس
850 کی لیڈ سے میں یہاں سے جیت رہا تھا، اور جو فارم تھا فارم 14 اس پہ جو پرزائڈنگ آفیسر تھے اس کے دستخط تھے، سٹیمپ تھی، تھم بھی لگا ہوا تھا. میں آرو کو وہ لے کے گیا، میں نے کہا جناب یہ، انہوں نے کہا جی یہ میرا کام نہیں ہے، میرے پاس جو رزلٹ آیا ہے اس میں آپ کا 0 چوک شہباز، میرا ایک پولنگ اسٹیشن ہے الجلان، 1150 کی لیڈ ہے میری، وہاں 0 کر دیا. اچھا 0 مطلب آپ کو کوئی ووٹ نہیں ملا؟ کوئی ووٹ نہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ ریجیکٹ ہے، آپ کا ووٹ بھی تھا، ریجیکٹ ہیں، کوئی بوگس ہو گئے، وہ نہیں تھے، ایک بھی نہیں ملا. اچھا 0 ووٹ، 0 مطلب آپ نے اپنا ووٹ بھی وحید رائی کو دیا ہے، یہی کہہ سکتے ہیں. خیر میں نے اپنے وکلا سے مشورہ کیا کہ یار یہ تو، جب انہوں نے دیکھا وہ خود بڑے پریشان ہوئے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ 4-5 پولنگ اسٹیشن ان کو ووٹ ہی کوئی نہ ملا ہو یار. خیر مجھے جو رزلٹ دیا گیا وہ 30,000 ووٹ انہوں نے کہا یہ ملے ہیں آپ کو. بس وہ 0 کرنے کے بعد کچھ پولنگ اسٹیشن میرے جو ہے نا جی، انہوں نے جیسے اس کے تھے 100، میرے تھے 300، بڑا کلیئر جو ہے نا جی، اس کو ایک کو ایسے 4 بنا دیا. 100 ووٹوں سے میں وہاں سے ہار گیا. لو جی وہ 2,500-3 ہزار کی لیڈ تقریباً بنی، مجھے ہرا دیا. میں نے وکلا سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا یار یہ تو آپ کا بہت اچھا کیس ہے اور آپ اس کو ریٹ پٹیشن میں جائیں. مین وائل وہ جو ہے، جو میرے مد مقابل تھے چودھری عبدالوحید ارائیں صاحب، وہ منسٹر جیل خانہ جات بن گئے، بڑے پاورفل بن گئے، پورے جنوبی پنجاب کو وہ چلا رہے تھے. خیر میں نے دوستوں سے مشورہ کیا، وکلا سے مشورہ کیا، اس میں میرے 3 پوائنٹس تھے جو میں نے کیس دائر کیا الیکشن ٹریبیونل میں. وہ پوائنٹ کیا تھے؟ میں نے جج صاحب کو کہا، میں نے کہا سر مجھے پتا تھا کہ 5 سال لگ جاتے ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا سر میری گزارش یہ ہے، میں یہ کیس نہیں لڑنا چاہتا. 5 تھیلے جو یہ 0 کہہ رہے ہیں یہ کھول دیں، اگر میرے 0 ہیں تو میں وڈرا کر جاؤں گا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جی ریکاؤنٹنگ کر لیں. تیسرا میرا پوائنٹ تھا کہ یہ جو منسٹر صاحب ہیں اس کے 2 شناختی کارڈ اس نے غیر قانونی طور پہ رکھے ہوئے ہیں. اچھا یہ آپ کو بعد میں پتہ لگا؟ نہیں پتا تھا مجھے. اچھا جب الیکشن آپ کنٹیسٹ کر رہے تھے اس وقت پتا تھا، اور اس کے مد مقابل درخواست بھی آئی تھی. آر او نے وہ اس کو سنا ہی نہیں. کسی ایک ووٹر نے اپلیکیشن دی لیکن آر او نے اس کو چھیڑا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جناب جج صاحبان جو ہیں انہوں نے کہا یار پہلے جو ہے اس کو آئی ڈی والے معاملے کو دیکھتے ہیں، نہ یہ پروف ہوگا، کون اتنا لمبا چوڑا کہاں سے ریکارڈ آئے گا. بہرحال اس پہ انہوں نے بحث شروع کر دی. میری 136 دن عدالت میں حاضری ہے. 136 دن 136 دن میں 137 دن ایک میری غیر حاضری ہے. جب وہ 13 کو ہمارا دھرنے کا وہ بن رہا تھا، لاہور میں تھا، اس دن اتفاق سے پیشی تھی. میرا وکیل ہائی کورٹ میں تھا، اس کا منشی آیا. جج صاحب نے میری ایک غیر حاضری پہ میری ریٹ پٹیشن خارج کر دی اور ٹی وی پہ چل گیا، میڈیا پہ چل گیا. مجھے لاہور فون آنے شروع ہو گئے کہ یار آپ کی تو ریٹ ہی خارج ہو گئی ہے. کیوں خارج ہو گئی؟ میں نے وکیل سے پوچھا بھائی کیا ہوا، آپ پیش نہیں لگے. جی میں نے اپنا منشی بھیجا اور اس نے جا کہا کہ وکیل صاحب ہائی کورٹ میں آ رہا ہوں. خیر مجھے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ آپ فوراً جائیں
اور اس کو دیکھیں. میں جی خیر سیدھا آیا. اگلے دن میں جج صاحب کے سامنے خود پیش ہو گیا. میں نے کہا حضور میرا قصور کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ غیر حاضر تھے. میں نے کہا جی میں غیر حاضر تھا, میرا وکیل تو تھا. انہوں نے کہا جی وہ پیش نہیں ہوا. میں نے کہا جی اس نے اپنا منشی بھیجا. خیر میں نے وکیل کو بلایا. اگلے دن وہ سارا اس نے کہا جی ہائی کورٹ میں ثبوت پیش کریں کہ آپ ہائی کورٹ میں تھے. اس نے اپنی وہ ساری ڈیٹیل نکال کے وہ لے آیا. مجھے کہتا جی میں جرمانہ کروں گا آپ کو. جیسا میں نے کہا جی کر دیں. انہوں نے 10,000 روپے مجھے فائن کیا. دوبارہ سے کنٹینیو. ایک پیشی پہ غیر حاضر ہونے کا. ایک پیشی پہ. 136 پہ پریزنٹ ہیں اور ایک پہ پریزنٹ نہیں ہے تو 10,000 روپے فائن. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اس کو کنٹینیو کریں. اب میں نے جج صاحب کو کہا کہ جناب میرے وکیل نے کہا کہ جناب یہ بندہ صادق اور امین نہیں ہے, یہ جھوٹا ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے نادرا کو, اور آپ اس سے پوچھیں. دو شناختی کارڈ جی تو اس کا پرپس کیا تھا دو شناختی کارڈ بنوانے کا؟ میں عرض کر رہا ہوں نا, اس میں جج صاحب نے اس کو طلب کیا اور اس کی سٹیٹمنٹ دی. اس نے وہاں جج صاحب کو کہا کہ میں نے تو نہ کوئی شناختی کارڈ بنوائے نہ میرے علم میں ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے جج صاحب کو کہا, میں نے کہا جی اوکے ٹھیک ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. جج نے خیر جی وہ ان کی جو اپنے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی اور اس پہ سائن کروا لیے. میں نے کہا اب نادرا کا ریکارڈ منگوا لیں. جب نادرا کا ریکارڈ آیا, ڈپٹی ڈائریکٹر وہاں سے وہ ریکارڈ پیش کرنے کے لیے آئے تو اس میں ایک ایفیڈیوٹ لگا ہوا تھا اور 10,000 فائن کی ایک چلان چٹ بھی لگی ہوئی تھی. اس میں موصوف کہتے ہیں کہ جناب میرا غلطی سے بن گیا تھا دوسرا شناختی کارڈ اور یہ کینسل کر دیں. جب یہ وہاں پہ آر او پہ پٹ ہوا, یہ اس دوران کی بات ہے, اس میں ایک رپٹ بھی پولیس اسٹیشن کی لگی ہوئی تھی. وہاں وہ کہتے ہیں کہ میں بستی غریب آباد میں جا رہا ہوں جی اور میرا شناختی کارڈ گر گیا. رپٹ پولیس جو ہے نا جی وہ لکھتی ہے. جب وہ عدالت میں پیش ہوئی اس میں میں نے دونوں آئی ڈی نمبر نوٹ کیے. میں سیدھا پاسپورٹ آفس گیا. میں نے کہا یار یہ چیک کر دیں ان پہ کوئی جو ہے وہ پاسپورٹ تو نہیں بنا ہوا. انہوں نے چیک کیا, انہوں نے کہا یار یہ تو کوئی مینول ہے جو ہے نا جی پہلے کے بنے ہوئے. میں نے کہا یار کو مہربانی کرو. وہ چیک کیا, وہ دونوں فائلیں آ گئی, دونوں پہ پاسپورٹ بنے ہوئے. دونوں پہ پاسپورٹ بھی بنے ہوئے. دونوں پاسپورٹ بنے. اچھا آپ کنٹینیو کریں گے جی اس کو. ٹائم ہوا ہے شارٹ بریک کا. اسٹے ود اس جی. ویلکم بیک ناظرین. جی آپ بتا رہے تھے کہ دو پاسپورٹ بھی, دو شناختی کارڈ بھی بنے ہوئے ہیں اور دونوں پہ پاسپورٹ بھی بنائے ہوئے ہیں. دو پاسپورٹ اور ان دونوں شناختی کارڈوں پہ نمبر بھی مختلف, ایڈریسز بھی مختلف, والدہ کے نام میں بھی تھوڑی سی تبدیلی, ایک میں بیگم دوسری میں بی بی. ایڈریس بھی چینج, علامتی نشان بھی چینج, اوکے, فوٹو سیم, دستخط سیم. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی سٹیٹمنٹ اس نے کہا جی میں نے بنوائے نہیں. میں تھانہ سیتل ماڑی گیا, ایسے جہاں پہ رپٹ درج ہوئی, جہاں رپٹ درج تھی. یہ کہہ رہا ہے وہاں پہ کہ جی یہ میرا گم ہو گیا ہے. میں نے کہا جناب اس کی مجھے ذرا نا یہ رپٹ کی ذرا تصدیق کر دیں. وہ منشی نے کہا جی یہ تو رپٹ ہی نہیں ہے. اس دن کی رپٹ نمبر 26 لاسٹ ہے, یہ ہے اپنا 36. میں نے کہا اس پہ لکھ دیں. وہ ایس ایچ او کے پاس چلا گیا. پتا تو تھا سب کو یہ کیس چل رہا ہے, اور یہ ایس ایچ او نے وہاں گولی دے دی کہ سر وہ ایسے ہے, وہ میں پوچھ کے جی اور یہ وہ فلاں فلاں. میں چودھری مقبول صاحب کے پاس گیا, ڈی ایس پی صاحب کے پاس. میں نے کہا جی مجھے ویریفائی کرا کے ان کا میرے نام اپلیکیشن لکھیں. اپلیکیشن لکھی ایس ایچ او نے, پھر وہ اس کو بریف کر دیا.
مجھے سمجھ آ گئی بات کی. میں سیدھا CPO کے پاس گیا. میں نے کہا جناب یہ چیزیں ہیں اور یہ آپ کے ریکارڈ میں نہیں ہے, مہربانی کر کے اس کو سیل کرا دیں. CPO صاحب اچھے آدمی تھے, انہوں نے فون کیا ڈپٹی کو کہ بھائی یہ یہاں پرابلم آ رہا ہے, کل کو کہیں ہمارے کانٹے نہ فٹ ہو جائے, اس کو سیل کر دیں. وہ سیل ہو گیا. تو صاحب وہ سارا جو ہے وہ ثابت ہوا کہ یہ سارا فوکس ہے. جج صاحب نے بحث کر لی, کمپلیٹ ہو گئی. جمعے کا دن تھا, فیصلہ سنانا تھا. اب میں ایسے بیٹھ گیا سامنے. جج صاحب نے مجھے دیکھا, بلایا ادھر آؤ. میں نے کہا ہو گئی, کیونکہ ظاہر گورنمنٹ تھی, پریشر بھی بڑا تھا جج پہ بھی بڑا پریشر, لیکن ایک سامنے چیز پڑی ہے, اس کو کون جھٹلا سکتا ہے. بحث کمپلیٹ کرنے کے بعد فیصلہ سنانا تھا. تو مجھے کہتا اپنے وکیل کو بلاؤ. میں نے کہا سر وہ تو بحث تو ہو چکی ہے. اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں بلائیں آپ, مجھے پتا ہے بحث ہوگی. میں نے اپنے وکیل کو کہتا یار مجھے کیوں بلا رہے ہیں. خیر انہوں نے ان کے وکیل کو بلایا, ہمارے وکیل کو بلایا. جج صاحب نے کہا بات یہ ہے کہ میں آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں, مجھے راستہ بتا دیں. میں پریشان کہ یار یہ جج مطلب کیا بات کر رہے ہیں. خیر جب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا, جج نے ایسے فائل اٹھا کے پھینک کے مارے, ریجیکٹڈ, فارغ ہو گئے. سپریم کورٹ میں چلے گئے, اسٹے لے لیا. میں سپریم کورٹ چلا گیا. ایون مطلب یہاں تک کہ جب میں یہ چل رہا تھا تو مجھے میرے پارٹی کے بہت سے دوست, انہوں نے کہا یار مجھے, بلکہ ایک دن شاہ محمود صاحب نے کہا کہ رانا صاحب بڑا اوکھا کام ہے, گورنمنٹ ہے ان کی اور بڑا لاڈلا ان کا منسٹر ہے, پریشر ہے سارا ججوں پہ, جج بھی ان کے ہیں. میں نے کہا جی بات یہ سب کچھ ان کا ہے, مانتا ہوں اللہ میرا ہے, میرا ایمان ہے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بہرحال سپریم کورٹ سے اسٹے لیا, میں سپریم کورٹ میں پہنچ گیا. وہاں پہ بھی 2 نمبری ہوئی. سپریم کورٹ میں وہاں پہ بھی 2 نمبری ہوئی. اب مجھے جو نوٹس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 21 تاریخ کا, اور پیشی تھی 20 کو سپریم کورٹ کی طرف سے. اب میں نے تو ڈیفینیٹلی 21 کو جانا تھا, 21 کو پیشی تھی. میرا وہاں جو ایک دوست تھا مجھے کہتے یار پہنچ گئے آپ, وہ اندر ادھر ہی وکیل ہیں. میں نے کہا یار میں کل نکلوں گا, ظاہر ہے. کہتا وہ بھائی آپ کی پیشی ہے صبح. میں نے کہا کیا کر رہے ہو, میرے پاس نوٹس ہے. اس نے مجھے یہ ای میل کریں اس کو. میں نے کیا, وہ بندہ چلا گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا, انہوں نے کہا نہیں پیشی تو کل ہے 20 کو. میں رات کو یہاں سے نکلا, بڑا طوفان تھا موٹر وے پہ. خیر میں صبح جی بڑی مشکل سے وہاں پہنچا. اب وہ جو باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کو جی آپ کی تو پیشی نہیں ہے. میں نے کہا یار پیشی نہیں. میں نے پھر اس بندے کو فون کیا, وہ آیا اندر سے. انہوں نے کہا بھائی پیشی ہے. انہوں نے کہا جی وہ عدالت چینج ہوگی لہٰذا دوسری لسٹ میں. خیر چلے گئے, وہاں بحث ہوئی. رجوانہ صاحب ان کے وکیل تھے, اور جو ابھی گورنر ہیں. جی گورنر ہیں. اچھا, بڑی بحث کی انہوں نے. اور ایک لاہور سے تھے, ریاست کا جاریہ میں گورنر صاحب کو بھی بات ہے. جی ہاں بالکل بالکل. انہوں نے بڑی کوشش کی. ظاہر ہے ان کا وکیل تھا, فیس لی ہوئی تھی. تو اللہ کا شکر ہے سپریم کورٹ نے بیسیکلی وہ اس کو نہیں, فیصلہ تو یہاں سے انہوں نے دیا, ٹریبیونل نے دیا فیصلہ. اور فیصلہ بھی ترین صاحب ایسا فیصلہ ہے کہ پاکستان کا واحد فیصلہ ہے یہ جس میں اس کو تا حیات اس پہ پابندی ہے. اور اس نے جو پچھلی ایم پی اے شپ کی تنخواہیں لی ہیں یا جو فیسلٹیز اویل کی ہے وہ بھی, پلس یہ جو منسٹر رہا ہے 2 سال یا 2.5 سال, اس کی جو تنخواہیں لی ہیں اور جو سہولتیں لی ہیں, انہوں نے کہا جی وہ بھی وصول کریں ان سے. اچھا, وہ جمع کروائی ہیں اس نے, وہ کچھ جمع کروائے ہیں. اب الیکشن کمشنر جو ہے نا منسٹری چلے گئی ہے, بیچارہ غریب آدمی کہاں سے پیسے جمع کروائے. ریلیف لے رہا ہو. صحیح ہے, غریب آدمی تو ہے وہ کہ منسٹری چلی گئی نا جی. منسٹری میں تو پیسے جیسے کوئی کما سکتا ہے. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, اس نے پیسے کمائے ہیں اور پیسے
ابھی بھی کما رہا ہے، تو لیکن ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی. چلیں اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا جی، آپ صحیح تھے اور محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دیا. ابھی ضمنی الیکشن جی میں ضمنی الیکشن پہ گفتگو کروں گا. ایک ٹائم ہوا ہے شارٹ بریک کا جی، مطلب یہ ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے جی، کیونکہ اسی سے ہمارا سب کا چل رہا ہوتا ہے جی. ناظرین ٹائم ہوا ہے شارٹ بریک کا جی. جی ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب ضمنی الیکشن اس حلقے میں کیا ایسی بات تھی اس الیکشن میں کہ جی ایک ایم این اے لیول کا ایک ٹاپ سینئر پولیٹیشین کو ڈاؤن کر کے ایم پی اے کے الیکشن پہ آپ کے مقابل کھڑا کیا، اور آپ کی عزیزداری بھی ہے. اس میں کچھ سمجھ نہیں آئی عام جو پبلک ہے اس کو کہ جی ایم این اے لیول کا، اور میرے خیال میں بہت عرصے سے اس نے ایم پی اے کا الیکشن نہیں لڑا تھا، ایم این اے ہی ون کرتے آ رہے تھے. تو کیا وجہ دی کہ جی وہ ایک دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے آفرز کی گئی کہ آپ آ جائیں جی ایم پی اے پہ، اور آپ کو سیم یہی منسٹری بھی اور یہی سب کچھ نون لیگ کی طرف سے. تو مجھے میرے بہت سے دوست جو ہے نا جی وہ تشریف لائے یہاں پہ بھی. تو میں نے کہا یار بات یہ ہے، میں منسٹریوں کے لیے تو جو ہے نا جی تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوا تھا. آج اگر آپ آئے ہو میرے پاس تو یہ عزت مجھے اگر اللہ نے دی ہے تو پہلے تو اللہ نے دی ہے، دوسرا میرا جو ذریعہ بنا ہے وہ تحریک انصاف ہے. مجھ پہ پارٹی نے ٹرسٹ کیا، مجھے ٹکٹ دیا، اور میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. بہرحال انہوں نے پھر سروے کروایا ایجنسیوں سے، تو اس میں جو رپورٹس آئیں وہ یہ تھی کہ رانا جبار کا اگر کوئی مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے تو وہ رانا محمود ہے، کیونکہ فیملی ہے، فیملی ڈیوائیڈ ہو جائے گی. دوسرا وہ 2 دفعہ ایم این اے رہا اسی حلقے سے، تیسری دفعہ بھی اس نے 80-82 ہزار ووٹ لیے شاہ محمود صاحب کے مقابلے میں. بہرحال تو یہ ساری چیزیں تو تھی. پھر گورنمنٹ بھی تھی، گورنمنٹ ایسے تھی کہ یہاں کو میرا خیال میں کچھ 8-10 تو سیکرٹری آ کے بیٹھ گئے مختلف ڈپارٹمنٹ سے. کسی کو نوکری چاہیے تو نوکری کا لیٹر دے دیا، کسی کو کہا کہ جی میرے یہاں کھمبے 4 چاہیے، شام کو کھمبے پہنچ گئے. 500 ٹرانسفارمر آ گیا یہاں پہ ہے جی. تو کسی نے کہا جی میری ٹف ٹائل ٹرالا بھر کے آ گیا. وہ الیکشن سے اگلے دن واپس اٹھا لیا. اچھا اب لوگ ہمارے بیچارے بھولے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یار رانا جبار اگر بن بھی گیا تو اپوزیشن میں ہی رہے گا، ڈیفینیٹلی ہمیں تو یہ فنڈ بھی نہیں دے رہے ہمارے جو باقی نمائندے ہیں. تو اپنی نالیاں تو بنوائیں، سڑکیں تو بنوائیں، لیکن وہ جیسے بنی. بہرحال تو جو کچھ یہ کر سکتے تھے، انتظامیہ ان کی تھی، ڈی سی او ان کے تھے، کمشنر ان کا تھا، سی پی او شریف آدمی تھا. سی پی او کا ٹرانسفر اس دن کیا جس دن الیکشن کا شیڈول جاری ہو رہا ہے. میں نے چیف الیکشن کو الیکشن کمشنر کو وہاں پہ رٹ دائر کی کہ قانون کے مطابق جب نوٹیفیکیشن ہو جائے تو وہ نہیں ہو سکتا، ٹرانسفر وغیرہ نہیں ہو سکتا، ایک سپاہی کا بھی نہیں ہو سکتا، آپ سی پی او کا کر رہے ہیں. تو خیر میری درخواست پہ انہوں نے نوٹس لیا، پنجاب گورنمنٹ کو طلب کیا اور وہ ٹرانسفر کینسل کیا. کینسل کرنے کے بعد میاں شہباز شریف نے سی پی او صاحب کو بلایا. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ 1 ماہ کی چھٹی لے کے چلے جائیں. وہ بیچارہ 1 ماہ کی چھٹی لے کے، ظاہر ہے سروس بھی تو نوکری کرنی ہے، وہ 1 ماہ کی چھٹی لے کے چلے گئے. چھٹی کے بعد انہوں نے کہا جی میں ملتان جانا ہی نہیں چاہتا. تو پورا سسٹم جو ہے مطلب ان کے ساتھ تھا. ڈی سی او میرے حلقے میں بہت زیادہ ٹھیکیدار ہیں جو یہ گورنمنٹ کنٹریکٹرز ہیں. اس وقت ڈی سی او جو تھا وہ گوندل، اچھا یہ زاہد سلیم گوندل، وہ بلا کے
ان کو جو ہے نا جی وہ پریشرائز کرتا تھا کہ میں آپ کے ٹھیکے کینسل لائسنس کینسل کر دوں گا، آپ کے کتنے ووٹ ہیں، بہت زیادہ ملتان کی محبت میں وہ گن کرتا تھا کہ بڑی محبت تھی ان کو ملتان سے اور اس حلقے سے جب یہ الیکشن ہو رہا تھا۔ بہرحال یہ تو ظاہر ہے جی پھر مینیج الیکشن تھا، یہ کوئی الیکشن تو نہیں ہوتا ضمنی جو ہے نا جی جہاں گورنمنٹ اس لیول تک آ جائے۔ پھر وہ ایکچولی جو ہے نا جی ان کی سوچ یہ تھی کہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کو چلا رہے ہیں، مطلب بہت سارے معاملات جو ہے نا جی وہ چلا رہے ہیں، اور میں ان کے ساتھ میری کمپین شاہ محمود صاحب کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ ٹکٹ ہولڈر ہوں، ایم پی ان کے، مطلب میں الیکشن لڑ رہا ہوں، تو انہوں نے دھرنے کے اثرات بھی تھے اور وہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے کہ اگر یہ بن جاتا ہے تو میرا خیال میں کہ پنجاب گورنمنٹ کے جو ہے نا جی پھر ان کا بچتا کچھ نہیں تھا، انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ بہرحال وہ جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا وہ الیکشن جیت گئے جی۔ تو اب جیسے باقی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، گورنمنٹ جو ہے نا جی اتنی سیریس ہو جاتی ہے کہ جی وہاں کسی کو بجلی چاہیے، سوئی گیس چاہیے، پانی چاہیے، جو چیز بھی چاہیے، جھوٹا سچا ایک دفعہ تو وہ کر دیتے ہیں، چاہے اگلے دن میرے حلقے میں ایسے ہی ہوا۔ الیکشن گزرا، رات کو ٹرالے جناب ٹرانسفارمر بھی اٹھانے آ گئے، پائپ سیوریج کے پائپ بھی اٹھانے آ گئے، ٹف ٹائلیں پڑی تھی، لوگوں نے کہا کہ بھائی، انہوں نے کہا جی ہم تو یہ میں تو ٹھیکیدار ہوں جناب، میرے سے تو دستی لیا تھا انہوں نے اس طرح کے جو ہے نا جی یہ الیکشن تھے جی جو ہے نا جی۔ تو بہرحال ہم نے فائٹ کیا جی، پاکستان تحریک انصاف نے میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے دوبارہ میرے پہ اعتماد کا اظہار کیا، میں مشکور ہوں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کا اور اپنی پارٹی کے چیئرمین کا، انہوں نے دوبارہ سے میرے پہ ٹرسٹ کیا اور مجھے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، ایک ایم پی کا ٹکٹ مجھے دوبارہ سے پھر دیا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی، شاہ محمود صاحب نے اپنی پوری جدوجہد کی، لیکن گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ ہوتی ہے جی پھر۔ ابھی آپ حلقے میں فل ٹائم دے؟ جی بالکل، میں حلقے میں خان صاحب کوشش کرتا ہوں کہ پورا ٹائم میں اپنی طرف سے تو کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آپ اپوزیشن میں ہیں نا جی، آپ ابھی صرف ٹائم کے علاوہ تو کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، لوگوں کے دکھ سکھ میں تو شریک ہو سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی جو ہے نا جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں کہ اگر کسی کے آپ دکھ سکھ میں شریک ہو رہے ہیں تو وہ کام سے بھی زیادہ جو ہے نا جی وہ لوگ اس کو لائک کرتے ہیں۔ اوکے جی، اگین صاحب ہمارا ٹائم ہو گیا بریک کا، تو بریک کے بعد دھرنا 2 نومبر جی ڈیسائیڈ ہو گئی ہے، آپ نے اپنی چیزیں راشن وغیرہ پیک کر لیا ہوئے، اس پہ گفتگو کریں گے جی بریک کے بعد۔ ناظرین ٹائم ہوا ہے شارٹ بریک کا، اسٹے ود اس جی، ہر ساتھ اسپیشل بنا جی۔ ویلکم بیک ناظرین جی، 2 نومبر راشن روشن پیک ہو گئے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے ہم نے اپنے قائد کے حکم پہ جانا ہے اور وہ جس طرح سے بھی ہمیں جانا پڑا، راشن تو اللہ نے دینا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بہرحال ہم نے اپنی پوری مکمل تیاری کی ہوئی ہے اور اپنی پوری مکمل تیاری کے ساتھ جائیں گے۔ اچھا، جب آپ تیاری کی بات کرتے ہیں تو تیاری میں کیا چیزیں، مطلب کیا ذہن میں ہے کہ جی آپ کو وہاں پہ 10 دن بیٹھنا پڑے گا یا وہی 120-30 دن والا دھرنا ہوگا؟ 126 دن آپ کے سامنے ہے، 126 دن والا دھرنا ہوگا۔ 126 دن ہم نے بیٹھے ہیں وہاں پہ جا کے، بالکل بیٹھیں گے، اور اب تو اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک اس کا رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ یا تو یہ ریزائن کرے گا جیسے ہمارے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں، یا اپنی تلاشی دے گا۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے، وہ کہتے میرا نام ہی نہیں ہے پاناما لیک سے، میرے بچوں کا ہے تو مجھے کس لیے ہے؟ گزارش یہ ہے، میں چھوٹی سی یہاں وہ کہتے بچے میرے پیسے کما رہے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مجھے ایویں پکڑ کے آپ رگڑا لگا رہے ہیں۔ میں عرض کروں، مجھے جو ہے نا جی وہ یاد آ گیا کہ جب میں نے کاغذات اپنے جمع کروائے 2013 میں، مجھے آر او صاحب فون کرتے ہیں کہ جی آپ آئیں آفس۔ میں چلا گیا، میرے سامنے الیکشن ہو رہے ہیں 2013 میں، میرے سامنے ایک فرد ملکیت وہ رکھتے ہیں 2004 کی فوٹو کاپی، مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کی۔ میں نے کہا جناب
میں تو یہ 2006 میں سیل کر چکا ہوں 4 کنال کا پلاٹ. کہتا نہیں میرے پاس کی. میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں یہ درخواست کس نے دی ہے, اس کی بیک پہ کون ہے؟ میرے سامنے ہے, کوئی درخواست نہیں, کوئی بندہ سامنے نہیں, ایک فوٹو کاپی پہ میرے کاغذات ریجیکٹ کر دیے. میں ٹریبونل سے جا کے بحال ہوا. پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ نے پلاٹ سیل کر دیا, اس کے پیسے کدھر گئے؟ سر نہیں, یہ سوال نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ آپ نے اپنے احساسوں میں ظاہر نہیں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں غریب آدمی ہوں, سفید پوش آدمی ہوں, میرے تو کاغذات ہو رہے ہیں ریجیکٹ اس گراؤنڈ پہ. جنہوں نے جدہ میں فیکٹریاں بنائی, امریکہ میں فیکٹریاں ہیں, فرانس میں ہیں, انڈیا میں ہیں, باہر سے قرضہ لے کے بنائے ہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتا دیں ترین صاحب معذرت کے ساتھ, ہم یہاں پہ قرضہ لیتے ہیں کسی بینک سے. میں نے لیا ہوا تھا, میری ایک آئل مل ہے, میں نے اس پہ لمٹ لی ہوئی تھی. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹ دینے پڑتے ہیں, پراپرٹیز دینی پڑتی ہیں. اب جدہ میں کی پراپرٹیز کہاں سے آئی تھی؟ وہ تو دوستوں سے قرض لینے میں تو کوئی پراپرٹی پلانچ نہیں کروانی پڑتی نا. دوست مطلب ہے اتنے جو ہے نا جی وہ قرضے دے رہے ہیں ان کو, تو وہ کر رہے ہیں, تو پھر ان کو قرضے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پرویز مشرف آیا تھا تو ان کے سارے بینک اکاؤنٹ سیل ہو گئے تھے, ان کے پاس پیسہ کوئی نہیں تھا. یہ بیچارے وہ 2 کپڑوں کے ساتھ یہ جدہ چلے گئے تھے. جی وہ 2 کپڑے سے شروع ہوئے. 102 جو ہے نا جی وہ بریف کیس تھے. اور معذرت کے ساتھ میں اس وقت نون لیگ میں تھا. میں جدہ میں بھی ملا ہوں نواز شریف کو جب یہ جلا وطن تھے, اور یہ اس وقت جو ہے یہاں پہ بڑا ایک وہ چرچا تھا کہ جی یہ جو ہے نا جی وہ ایک معاہدہ کر کے گئے ہیں. میں نے ان سے وہاں پہ, میرے کزن تھے رانا نور الحسن, اور ہم اکٹھے گئے, ناشتے پہ ملاقات ہوئی. میں نے ایسے سوال کر دیا, میں نے کہا میاں صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو معاہدہ کر کے آئے. نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کوئی معاہدہ شاہدہ نہیں ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے کہا یار ایک وزیر اعظم رہا ہے, اتنا بڑا آدمی ہے, یہ جھوٹ نہیں بول رہا, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے, تو یہ کیا لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جب وہ معاہدہ آپ سے پرسنلی ہوا, یہ پرسنلی یہ جدہ کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا آگئے جی, عمرہ کر کے ہم آگئے, واپس آ گئے. کچھ دنوں کے بعد یہ سکنڈل بڑا پھر چلا, تو اس میں پھر وہ انہوں نے کہا جی اگر ہے تو کسی کے پاس دکھائیں. وہ مشرف صاحب نے جناب وہ سامنے میڈیا کو بھی دکھایا, تو اس کا پھر وہ کہتا نہیں یہ 10 سال کا نہیں تھا, یہ تو 5 سال کا تھا, 10 سال کر لیا انہوں نے. ایک ملک کا وزیر اعظم ہو ترین صاحب, ایک ملک کا وزیر اعظم ہو, اور ملک کی مفاد کے لیے ہو سکتا ہے, اتنا بڑا جھوٹ بولے, تو پھر یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. وہ جھوٹ اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں بولا نا, اس نے ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے جھوٹ بولا نا جی. تو اب یہ جو جھوٹ بول رہا ہے تو یہ کس کے لیے بول رہا ہے؟ یہ بھی ملک کی بدنامی ہوگی نا جی. کیا بدنامی ہوگی جی؟ کیونکہ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے, سٹنگ وزیر اعظم ہے, الیکٹڈ وزیر اعظم ہے, اور وہ مطلب اسے پیراسائٹ سے سمگل کر کے یا منی لانڈرنگ کے تھرو پیسہ بھیجا, کتنی ملک کی بدنامی ہوگی. تو کیوں آپ چاہ رہے ہیں کہ ملک کی بدنامی ہو؟ گزارش یہ ہے, اس سے زیادہ کیا بدنامی ہوگی؟ جس ملک کا وزیر خارجہ ہی نہیں ہے, آپ کی بہر جو ہے نا جی کتنی بدنامی ہے کہ جس کا پوری دنیا سے رابطہ ہوتا ہے, آپ کا وہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون اس ملک کو چلا رہا ہے؟ نہیں, وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ جی میں فارن پالیسی پہ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں بنسبت کسی اور چیز, لیے اس نے نہیں رکھا ہوا. دیکھیں جتنا کہ وہ قابل ہیں سب کو پتہ ہے, جتنے کہ ان کی قابلیت ہے ساری دنیا جانتی ہے. میرا خیال میں یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جب وہ جیب سے ایسے نکال کے کاغذ پڑھتے ہیں تو سب کو پتہ ہے جتنے ان کی قابلیت ہے. ان کو ایکچولی کسی پہ اعتماد ہی نہیں ہے. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے, وہ ساری منسٹریاں اپنے پاس رکھ کے بیٹھا ہوا ہے.
یہ ساری منسٹریاں ان کی فیملی میں، یہ جمہوریت نہیں ہے، معاف کرنا، یہ میں کہتا ہوں بادشاہت ہے. ساری جو مین ان کے جو منسٹریاں ہیں وہ ان کے اپنے پاس ہیں. وزیر خزانہ ان کے پاس، وزارت خارجہ ان کے پاس، مطلب ہے واپڑا ان کے پاس، مطلب سارا کچھ ہی ان کے پاس ہے. تو یہ کیوں لوگوں کو جو ہے نا جی، میں سمجھتا ہوں، میں نون لیگ والوں کو یہ میسج بھی آپ کے توسط سے بالکل یہ دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے یار سمجھو، سوچو کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی عقل مند ہوں، یہ سارے بے وقوف ہیں. تو آج یہ اللہ پاک آپ کو موقع دے رہا ہے، آئیں 2 تاریخ کو اس ملک کی بقا کے لیے نکلیں، تاکہ یہ جو بادشاہ ہیں ان سے ہماری جان چھٹے اور کوئی ملک میں کوئی کام کرنے والا بندہ آئے. جو اس ملک میں جو آج حالات ہیں، مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کل پتہ نہیں کیا ہوگا. حالات تو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، یہ ریزرو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں جی، بہت. میں کہہ رہا ہوں ترین صاحب کیا بات ہے، کیا بات ہے. ذمہ دار بڑا خوش ہے، ملازم بڑے خوش ہیں، ٹھیک ہے جی، کاروباری بڑے خوش ہیں. کسی سے پوچھ کے تو دیکھیں آج ذمہ داروں کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے. پھٹی دیکھیں، میں حیران ہوں. ذمہ دار تو ویسے ہی رو رہے ہیں. فارورڈ ریزرو دیکھیں نا کہ جی کتنی پیک پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جی ایئرپورٹ وغیرہ گروی رکھ دی ہیں، موٹر وے گروی رکھ دی ہیں. ابھی میں وہی عرض کروں نا، پی ٹی وی جو ہے نا انہوں نے گروی رکھ دی ہے، انہوں نے جناب موٹر وے گروی رکھ دی ہے. یہ تو ٹھیک ہے نا جی، مطلب زیادہ خرچے والی تھی نا، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی اس کو وہ کر دیں. موٹر وے پہ کیا خرچہ ہے جی؟ موٹر وے پہ تو روز کی آپ کی کروڑوں روپے کی آمدن ہے. کس نے کہا آپ کو جو ہے نا جی، جو آمدن والے جو ہیں ذریعے وہ یہ گروی رکھ رہے ہیں. بیچا تو نہیں ہے نا جی، انکم تو پھر بھی گورنمنٹ کے پاس ہی آ رہی ہے. گزارش یہ ہے، دیکھیں پی آئی اے ہے آپ کا، خسارے میں ہے، پی آئی اے خسارے میں ہے نا، ٹھیک ہے نا جی. اب سوال یہ ہے کہ مطلب جو اس طرح کے ادارے ہیں جو پیسے آپ کو ڈیلی دے رہے ہیں، ان کو آپ گروی رکھ رہے ہیں. ناظرین یہاں وقت شارٹ بریک کا، اسٹے ود اس. ہر ساتھ کو اسپیشل جی ویلکم بیک ناظرین. یہ مطلب اکیلے کوئی پارٹی نہیں ہے آپ کی. کے پی کے میں جو آپ کی الائنس جماعت ہے، جماعت اسلامی، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. قوف لیگ بھی نہیں ہے، اور مولانا صاحب تو ویسے بھی علیحدہ کھڑے ہوئے ہیں. اکیلے کیوں؟ مطلب دیکھیے جی، بات یہ ہے، ہم نے تو تمام پارٹیوں کو دعوت دی ہے، آئیں اس جو ہے نا، ہمارے پیچھے کھڑے ہوں. نہیں ہمارے پیچھے نہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. پیچھے والی بات نہیں ہے. اور ہم اپنے لیے نہیں، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے. نہیں وہ تو بلاول بھی کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم بھی قوم کے لیے، ملک کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. دیکھیں بلاول کچھ بات کرتا ہے، زرداری صاحب کچھ بات کر رہے ہیں، خورشید صاحب کا کچھ بیان آ رہا ہے. ہم نے لاہور والے دھرنے میں جو ہمارا ہوا تھا رائے ونڈ میں، ان کو دعوت دی، سب کو دعوت دی، لیکن وہ نہیں آئے. ہم نے اپنا، میرا خیال میں جو آپ نے دیکھا ہے جو رائے ونڈ والا جو ہمارا جلسہ تھا، میرا خیال میں کہ پاکستان کا جو ہے نا جی آج تک اتنا بڑا جلسہ آپ کی میڈیا کہہ رہی ہے، آپ کی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ اتنا بڑا جلسہ یہ گورنمنٹ میں ہے. تو لوگوں کا کنسرن یہ تھا کہ رائے ونڈ کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے. ہم کسی کے گھر تو نہیں گئے. مطلب رائے ونڈ اور رائے ونڈ کی اسپیشلٹی مطلب وہ تبلیغی سماعت کی وجہ سے تو وہاں نہیں گئے نا جی. وہاں نہیں، ہم نے وہاں پہ رائے ونڈ جو ہے، رائے ونڈ کوئی کسی کی کوئی ایک مطلب رائے ونڈ تو جگہ کا نام ہے، ملتان اب ظاہر ہے کسی ایک بندے کا تو نہیں ہے نا جی. اب رائے ونڈ تو چھوٹا سا وہ تو نہیں ہے، ہم ان کے گھر تو نہیں گئے. ہم نے تو وہاں پہ ایک پرائیویٹ وہ انہوں نے کہا جی یہ اجاڑ جگہ ہے، 25 کلومیٹر دور ہے شہر سے، یہاں کس نے آنا ہے، یہ فلاپ ہو جائے گا. آپ بلیو کریں میری گاڑی 6 کلومیٹر دور کھڑی کر کے میں آیا تھا. تو لوگوں میں جذبہ تھا، موٹر وے بند کر دیا. ابھی ہمارا جو ہے، میں 11 بجے وہاں سے نکلا ہوں اور لوگ انٹر ہو رہے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، آئیں ہمارے ساتھ چلیں، اس ملک کے لیے کچھ کر جائیں تاکہ آنے والے وقت میں کچھ نام بچ جائے.
ورنہ اب جو پیپل پارٹی کا حال ہو رہا ہے اسی طرح باقی جماعتوں کا بھی حال ہوگا. آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان بار بار ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے, پارٹیوں کو, مختلف پارٹیوں کو کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے آ جائیں, میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے, میرا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے, یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے, اٹھو کھڑے ہو جاؤ اور ان کے خلاف جو ہے نکلو. ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو, اب کوئی آئے گا اس کو ویلکم کریں گے, نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں. تو ہم اکیلے ہم نے تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو مشن ہے اس پہ ہم نے تو کام کرنا ہے اور کر رہے ہیں. نہیں, اس میں کوئی بھی جماعت آپ کی جو ہے نا جی وہ مطلب کاف لیگ بھی غلط ہے, پیپل پارٹی بھی غلط ہے, طاہر القادری بھی غلط ہے, جماعت اسلامی بھی غلط ہے, صرف آپ ٹھیک ہیں. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے نا, اگر آپ کا ایجنڈا ٹھیک ہے. ان کے اپنے پرابلم ہیں, اپنے پرابلمز ہوں گے, ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پرابلمز ہوں گے. ہم کاف لیگ کو غلط نہیں کہہ رہے, قادری کو غلط نہیں کہہ رہے, ہم نے کسی کو, ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ہاں ڈیفینیٹلی ہم نے تو پیپل پارٹی والوں کو بھی دعوت دی ہے کہ بھائی آئیں, اور انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ بھی کی, لیکن وہ بھاگ گئے. اب وہ کیا کر سکتے ہیں, ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جی آسانیاں پیدا کرے جی, اور جس کاز کے لیے نکل رہی ہیں جی, امید ہے کہ جی نوجوان نسل آپ کے ساتھ ہوگی جی. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا جی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محترم ترین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.